السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ گائز آپ لوگ کو یاد ہو کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں نجاشی کے ٹاپک کو ہی میں لے کر چلتی آ رہی ہوں، تو میری آج کی ویڈیو بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو جس کو میں اجمالاً یہاں ذکر کر دیتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نجاشی کا باپ حبشہ کا بادشاہ تھا، اور یہ نجاشی اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نجاشی کا ایک چچا تھا جس کے 12 لڑکے تھے، اور حبشہ کے لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم نجاشی کے باپ کو قتل کر دیں اور اس کے بھائی کو اپنا بادشاہ بنا لیں تو اس کے 12 لڑکے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے تو اس کا جانشین شاہی خاندان سے ہمیں مل جائے گا، اور یکے بعد دیگرے مدت دراز تک وہ یہاں کی حکومت سنبھالے رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نجاشی کے باپ کو قتل کر دیا اور اس کے بھائی یعنی نجاشی کے چچا کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ نجاشی اپنے چچا کے پاس نشوونما پاتا رہا۔ وہ بڑا عقل مند اور زیرک تھا۔ اس کا چچا امور حکومت میں اس پر اعتماد کرتا۔ جب اہل حبشہ نے دیکھا کہ اس لڑکے نے اپنے چچا کے دل و دماغ پر تسلط جما لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کو اپنا جانشین بنا دے۔ اگر یہ بادشاہ بن گیا تو اسے معلوم ہے کہ ہم اس کے باپ کے قاتل ہیں، یہ ہم سب سے انتقام لے گا۔ چنانچہ وہ نجاشی کے چچا کے پاس گیا اور اسے مطالبہ کیا کہ یا تو اس نوجوان کو قتل کر دو یا اس کو ملک بدر کر دو، ہمیں اس سے اندیشہ ہے کہ وہ برسر اقتدار آ کر ہمارا صفایا کر دے گا۔ اس نے کہا، ظالموں، کل میں نے اس کے باپ کو قتل کیا اور آج میں اس کو قتل کر دوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر تم مجبور کرتے ہو تو میں اسے ملک بدر کر دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ اسے لے کر ایک بازار میں گئے، وہاں ایک شخص کے ہاتھ 600 درہم کے بدلے اس سے فروخت کر دی۔ اس نے اسے ایک کشتی میں بٹھایا اور اپنے وطن کو لے چلا۔ اسی رات بادشاہ بارش میں کھڑا تھا کہ بجلی گری جس سے وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس کے سارے لڑکے سخت نالائق تھے، ان میں سے کوئی بھی حکومت کی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل نہ تھا۔ اب حبشہ والے بڑے فکر مند ہوئے کہ وہ کس کو اپنا بادشاہ بنائیں۔ یہی طے پایا کہ نجاشی جس کو انہوں نے فروخت کیا ہے اس کو تلاش کیا جائے اور اپنا حکمران بنایا جائے۔ چنانچہ اس تاجر کی تلاش میں وہ نکلے۔ کوشش بسیار کے بعد وہ تاجر انہیں مل گیا اور نجاشی کو اس کے قبضے سے انہوں نے لے لیا اور اس کو آ کر تخت نشین کر دیا، لیکن تاجر کو وہ قیمت واپس نہ کی جو اس نے ادا کی تھی۔ تاجر ان کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا تو میرا روپیہ مجھے واپس دو یا میں بادشاہ سے تمہاری شکایت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ اس نے کہا، اب میں تمہاری شکایت بادشاہ کے سامنے کروں گا۔ چنانچہ وہ بادشاہ کے پاس گیا، اس کی خدمت میں جا کر گزارش کی کہ میں نے بازار میں ایک قوم سے ایک غلام خریدا جس کی قیمت 600 درہم ادا کی تھی۔ جب میں وہ غلام لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو انہوں نے میرا تعاقب کر کے مجھے پکڑ لیا، مجھ سے وہ غلام چھین لیا، لیکن میری رقم مجھے واپس نہیں کی۔ نجاشی نے کہا، اے قوم، یا تو اس تاجر کی رقم واپس کر دو ورنہ اس کا غلام اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دے گا اور جدھر اس کا جی چاہے گا اسے لے جائے گا۔ قوم نے وہ قیمت اس کو واپس کر دی۔ دوستو، اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نجاشی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرا ملک مجھے واپس کیا تو مجھ سے رشوت نہیں لی اور میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی۔ امام بہقی نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی طرف گرامی نامہ لکھا، اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی اور مسلمان مہاجرین سے حسن سلوک کی اسے تلقین بھی فرمائی۔ وہ خط بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے نجاشی کی طرف جو حبشہ کا بادشاہ ہے، تم پر سلامتی ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی تیرے سامنے تعریف کرتا ہوں، جو بادشاہ ہے، جو پاک ہے، جو امن دینے والا ہے، جو محافظ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کی روح ہے اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم میں القاء کیا، جو عبادت گزار، پاکیزہ، پاک دامن، عصمت جوار تھی، اور وہ عیسیٰ سے حاملہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی روح اور پھونک سے پیدا کیا، جس طرح آدم کو اپنے دستے قدرت سے اور اپنی پھونک سے پیدا کیا۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے اور اس کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں، اور تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم میری پیروی کر اور جو مجھ پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لیا۔
بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے تیری طرف اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ چند مسلمان بھی ہیں۔ جب وہ تیرے پاس آئیں تو ان کی میزبانی کرنا اور ان پر تشدد نہ کرنا۔ میں تجھے اور تیری فوجوں کو اللہ عز و جل کی طرف سے دعوت دیتا ہوں۔ میں نے اپنا پیغام تجھے پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، بس میری نصیحت کو قبول کرو، اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلامتی ہو۔ دوستو، اس گرامی نامے کے ملنے سے نجاشی کا بخت بیدار ہو گیا اور اس کا مقدر سنور گیا۔ اس نے اس دعوت کو قبول کیا اور مشرف بااسلام ہوا، اور حضور کی بارگاہ عالی میں ایک عریضہ بھی تحریر کیا۔ یہ عریضہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نجاشی کی طرف سے ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے آپ پر سلام ہو، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت۔ یا رسول اللہ، حضور کا گرامی نامہ مجھے مل گیا ہے، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے، آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، عیسیٰ اس سے زائد نہیں ہے۔ جو حضور نے ہماری طرف بھیجا ہم نے اس کو پہچانا، اور ہم نے آپ کے چچا کے بیٹے اور اس کے ہمراہیوں کی میزبانی کی۔ بس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں جن کی تصدیق کی گئی ہے۔ میں نے حضور کی بیعت کی ہے اور حضور کے چچا زاد بھائی کی بیعت بھی کی، اور میں نے اللہ رب العالمین کے لیے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ میں حضور کی خدمت میں اپنا بیٹا بارہاں بھیج رہا ہوں، میں اپنے نفس کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں۔ یا رسول اللہ، حضور حکم فرمائے تو میں حاضر خدمت ہو جاؤں۔ بس میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور کا ہر فرمان حق ہے۔ دوستو، اس خط سے معلوم ہو گیا کہ اس نے اپنے جذبات عقیدت کے اظہار کے لیے اور اپنے مسلمان ہونے کی شہادت پیش کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بارگاہ رسالت میں روانہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گرامی نامہ نجاشی کو لکھا تھا، اس میں دو باتیں لکھی تھی۔ ایک تو اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت تھی، اور دوسری مسلمان مہاجروں کے ساتھ حسن و سلوک کی ترغیب دی گئی تھی۔ نجاشی نے ان دونوں ارشادات پر پوری طرح عمل کر کے دکھایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی شان بندہ نوازی کی اس کے ساتھ حد کر دی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نجاشی کا ایک وفد خدمت اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کے آرام و آسائش کا خیال فرماتے اور خود ان کی خدمت بجا لاتے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول، حضور کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ ہم سب حضور کی طرف سے ان کی خدمت بجا لانے کے لیے حاضر ہیں، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ اس بندہ نواز آقا نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جب میرے صحابہ ان کے ہاں گئے تھے تو انہوں نے ان کی بڑی عزت و تکریم کی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں اس کا بدلہ دوں۔ گائز، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔